أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومعنى الإخبار عنه أن يكون محكوما عليه لكونه فاعلا أو مفعولا أو مبتدعا ويسمى اسما لسموه على قسيميه لا لكونه اسما على المعنى وحد الفعل كلمة تدل على معنى في نفسها دلالة مقترنة بزمان ذلك المعنى كضرب يضرب اضرب وعلامته أن يصح الإخبار به لا عنه ودخول قد والسين وسوف والجزم والتصريف إلى الماضي والمضارع وكونه أمرا أو نهيا واتصال الضمائر البارزة المرفوعة نحو ضربت وتاء التانيث الساكنة نحو ضربت ونون التأكيد فإن كل هذه خواص الفعل. ومعنى الإخبار به أن يكون محكوما به ويسمى فعلا باسم أصله وهو المصدر لأن المصدر هو فعل الفاعل حقيقة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے طلبہ، آپ کی درسی کتاب ہدایت النحو کا آج کا سبق آپ کے سامنے حاضر ہے. گفتگو کلمے کی اقسام کے بارے میں جاری ہے. آپ نے پیچھے پڑھا کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف. اس کے بعد آپ نے اسم کی تعریف پڑھ لی، اس کی علامتیں بھی پڑھ لیں. البتہ اسم کی علامتوں کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے پہلی علامت بیان کی تھی صحت الاخبار عنہ. اسم کی ایک علامت تھی اس کا مخبر عنہ ہونا صحیح ہو. اخبار عنہ کا کیا معنی ہے، اسی کو آج کے سبق میں شروع کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اخبار عنہ کا معنی ہوتا ہے محکوم علیہ ہونا، مسند الیہ ہونا. محکوم علیہ لفظ ہی سے اس کا ترجمہ ظاہر ہے، جس پر حکم لگایا جائے اس کو محکوم علیہ کہتے ہیں، اور اسی کو مخبر عنہ کہیں گے. جیسے ضربا زیدن، زید نے مارا، تو آپ نے یہاں پر زید پر مارنے کا حکم لگایا، لہذا زید اس مثال میں محکوم علیہ ہوگا. ایسے ہی اس کو آپ فعل مجہول بنائیں اور کہیں ضربا زیدن، زید مارا گیا. اب آپ نے مارے جانے کا حکم زید پر لگا دیا، اس لیے زید یہاں پر محکوم علیہ ہوگا. ایسے ہی آپ نے کہا زید قائم، زید کھڑا ہے. اب آپ یہاں پر زید پر کس چیز کا حکم لگا رہے ہیں؟ کھڑے ہونے کا. اب جب آپ نے زید پر کھڑے ہونے کا حکم لگا دیا تو اب زید اس مثال میں بن جائے گا محکوم علیہ. تو جو چیز محکوم علیہ ہے وہی چیز مخبر عنہ ہے، وہی چیز مسند الیہ ہے. تو اب چونکہ مخبر عنہ فاعل بھی ہوتا ہے، نائب فاعل بھی ہوتا ہے، مبتدا بھی ہوتا ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ مخبر عنہ کا مطلب محکوم علیہ. اور محکوم علیہ کی مثال آپ نے پڑھ لی، فاعل بھی ہوا ضرب زید، مفعول سے مراد نائب فاعل، مفعول و ما لم یسمى فاعلہ. جیسے ضرب زید یا مبتدا ہونا جیسے زید قائم میں زید. تو چونکہ یہ تینوں کے تینوں محکوم علیہ ہیں، ان پر کسی نہ کسی چیز کا حکم لگایا جا رہا ہے، اس وجہ سے ان تینوں کو ہم کہیں گے کہ یہ محکوم علیہ ہیں. اور مخبر عنہ کا یعنی اخبار عنہ کا معنی بھی یہی ہے. ترجمہ ملا لیں. وَمَعْنَى الْإِخْبَارِ عَنْهُ أَنْ يَكُونَ مَحْكُومًا عَلَيْهِ،
لکونہ فاعلا او مفعولا او مبتدان۔ اخبار عنہ کا معنی یہ ہے کہ وہ محکوم علیہ ہو، کیونکہ وہ فاعل یا مفعول یعنی نائب فاعل یا مبتدا ہوگا۔ وَيُسَمَّى اسْمًا لِسُمُوِّهِ عَلَى قَسِيمَيْهِ لَا لِكَوْنِهِ وِاسْمًا عَلَى الْمَعْنَى۔ توجہ سے سنیں، اب یہ بتا رہے ہیں اسم کی وجہ تسمیہ، اسم کو اسم کیوں کہا جاتا ہے۔ اس بارے میں بصری نحوی حضرات اور کوفی نحوی حضرات کے درمیان اختلاف ہے۔ بصری حضرات کچھ اور معنی اختیار کرتے ہیں، کچھ اور وجہ بتاتے ہیں، جبکہ کوفی حضرات دوسری وجہ بیان کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر مصنف نے بصریوں کے مذہب کو اختیار کیا ہے، اسی لیے اسی کو ترجیح بھی دی ہے۔ وجہ تسمیہ سننے سے پہلے ایک چیز اور جان لیں، ایک لفظ اس میں آ رہا ہے قسیم۔ قسیم کسے کہتے ہیں؟ قسیم، قسم اور مقسم، یہ تین چیزیں ہیں۔ مقسم اس چیز کو کہتے ہیں جو جس کی چند قسمیں بنتی ہوں، جس سے قسمیں نکلتی ہوں۔ جیسے آپ نے کہا کلمے کی تین قسمیں ہیں، تو یہ تین قسمیں نکل رہی ہیں کلمے سے، لہذا کلمہ یہاں پر بن جائے گا مقسم۔ اور قسم کہتے ہیں ایسی شے کو جو کسی دوسری سے خاص ہو۔ ٹھیک ہے، تو مقسم عام ہو گیا، کلمے کی تین قسمیں ہو گئیں۔ اب یہ جو تین قسمیں ہوئیں، اسم، فعل، حرف، یہ تینوں قسمیں ہو گئیں کلمے کی۔ اور قسیم جو کسی دوسرے کے مقابل ہو، کسی دوسری شے کے مقابل میں ہو، تو کلمہ مقسم ہوا، اسم، فعل، حرف تینوں کلمے کی قسمیں ہو گئیں۔ اور آپس میں یہ جو اسم، فعل، حرف ہیں، اسم کے مقابلے میں فعل ہے، فعل کے مقابلے میں حرف ہے، یا حرف کے مقابلے میں فعل ہے، فعل کے مقابلے میں حرف ہے، تو یہ تینوں آپس میں ایک دوسرے کی قسیم ہو گئی۔ تو قسیم کہتے ہیں کہ ایک چیز دوسری چیز کے مقابل ہو۔ تو یہاں کل تین چیزیں ہوئیں، مقسم، قسم اور قسیم۔ مقسم جیسے کلمہ، قسم، اسم، فعل، حرف تینوں، اور یہ تینوں آپس میں ایک دوسرے کی قسیم ہیں۔ اسم فعل کا قسیم ہے، فعل اسم کا قسیم ہے، اسی طرح فعل حرف کا قسیم ہے، حرف فعل کا قسیم ہے، اسی طرح اسم حرف کا قسیم ہے، حرف اسم کا قسیم ہے۔ یہ تینوں آپس میں ایک دوسرے کے قسیم ہو گئے۔ اب سنیں بصریوں کا مذہب۔ بصری حضرات کہتے ہیں کہ اسم کی اصل سمون تھی۔ سنون کا معنی ہوتا ہے بلند و بالا، برتر۔ اور اسم چونکہ اپنی دونوں قسیم پر بلند و بالا ہوتا ہے، یعنی فعل اور حرف پر۔ کیوں بلند و بالا ہوتا ہے؟ کیونکہ اسم مسند الیہ اور مسند دونوں ہوتا ہے، اور فعل صرف مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا، اور حرف نہ تو مسند ہوتا ہے اور نہ ہی مسند الیہ ہوتا ہے۔ تو اسم کے اندر بلندی ہے، بلند و بالا اسم ہے دونوں قسیم پر۔ تو جب وہ دونوں قسیم پر بلند و بالا ہے، اور سمون کا معنی بھی ہوتا ہے بلند و بالا، اس لیے اسم کا نام اپنی دونوں قسیم پر بلند ہونے کی وجہ سے اسم رکھ دیا گیا۔ تو اس کی اصل تھی سمون۔ تو سمون بلند و بالا، اور اسم اپنی دونوں قسیموں پر بلند و بالا ہے، اس وجہ سے اس کا نام اسم رکھا گیا۔ اور بصری حضرات یہ کہتے ہیں کہ اسم کی اصل وسمن ہے، اور وسم کا معنی ہوتا ہے علامت، نشانی۔ چونکہ اسم اپنے معنی پر، اپنے مسمى پر علامت ہوتا ہے، نشانی ہوتا ہے، اس لیے اس کو اسم کہا جاتا ہے۔ لیکن کوفیوں کا یہ مذہب مصنف کے نزدیک راجح نہیں ہے، اس لیے مصنف نے اس کے لیے کہا لا لکونہ وسمًا علی المعنی۔ تو اب کوفیوں کے مذہب کو یہاں پر ترجیح نہیں دی گئی، بلکہ بصریوں کے مذہب کو یہاں پر ترجیح دی گئی ہے۔ ترجمہ ملا لیں۔
وَيُسَمَّى اسْمًا لِسُمُوِّهِ عَلَى قَسِيمَيْهِ، اور اسم کو اپنی دونوں قسیم پر بلند و بالا ہونے کی وجہ سے اسم کہا جاتا ہے، لا لِكَوْنِهِ وِسْمًا عَلَى الْمَعْنَى، نہ کہ اپنے معنی پر علامت اور نشانی ہونے کی وجہ سے۔ وحد الفعل کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها دلالۃ مقترنۃ بزمان ذلک المعنی کضرب یضرب اضرب۔ باتیں آسان ہیں، یہاں سے اب وہ کلمے کی تعریف کرتے ہیں، فعل کی تعریف کرتے ہیں کہ فعل ایسا کلمہ ہے جو فی نفسها کسی معنی پر ایسی دلالت کرے جو دلالت اس معنی کے زمانے کے ساتھ مقترن ہو۔ اب اس معنی کے زمانے کے ساتھ مقترن ہونے کا مطلب کہ وہ معنی یا تو فعل ماضی میں پایا جائے گا، یا فعل حال کے ساتھ پایا جائے گا، یا فعل مستقبل کے ساتھ پایا جائے گا۔ مثلا ایک مثال ہے ضربہ۔ ضربہ کا معنی ہوا اس نے مارا، تو اس سے دو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں، ایک تو مارنے کا کام بھی سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ مارنے کا جو کام ہے، جو مارنے کا معنی ہے، یہ معنی متصل ہے زمانہ ماضی کے ساتھ، تو معنی بھی بتا رہا ہے کلمہ، اور ساتھ ساتھ اس کے ایک زمانہ بھی پایا جا رہا ہے، اور وہ معنی ملا ہوا ہے ماضی کے زمانے کے ساتھ۔ ایسے ہی آپ نے کہا یضربو، وہ مارتا ہے۔ اب یہاں پر مارنے کا معنی بھی پایا جا رہا ہے، اور مارنے کے معنی کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ وہ معنی کس زمانے کے ساتھ متصل ہے، ملا ہوا ہے، وہ زمانہ ہے حال کا۔ ایسے ہی آپ نے کہا اضرب، تو مار۔ یہاں بھی آپ دیکھیں کہ ایک مارنے کا معنی بھی معلوم ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ وہ معنی کس زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہے، کس سے مقترن ہے، یعنی استقبال سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ فعل کی تعریف یہ ہے کہ فعل ایسا کلمہ ہے جو فی نفسہا ایسے معنی پر دلالت کرے جو دلالت اس معنی کے زمانے کے ساتھ مقترن ہو، جیسے ضرب، یضرب، اضرب۔ وعلامتہ ان یصح الاخبار بہ لا عنہ۔ اب یہاں سے فعل کی علامتوں کو بیان کر رہے ہیں، اس کی نشانیوں۔ علامت کا مطلب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جب یہ کسی کلمے کے ساتھ لگی ہوئی ہوں گی تو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کلمہ فعل ہے۔ جیسے پیچھے آپ نے اسم کی علامتیں پڑھی، تو اب اگر کسی کلمے کے اندر ان علامتوں میں سے کوئی علامت پائی جا رہی ہوگی تو اسے دیکھ کر آپ پہچانیں گے کہ یہ کلمہ اسم ہے۔ ایسے ہی فعل کی کچھ علامتیں ہیں، کچھ نشانیاں ہیں کہ جب کسی کلمے میں یہ علامتیں، یہ نشانیاں لگی ہوئی ہوں گی تو آپ اس کو سن کر سمجھ لیں گے کہ یہ کلمہ اسم نہیں ہے بلکہ فعل ہے۔ تو پہلی علامت ہے اس کی مخبر بہی ہونا، یعنی مسند ہونا، محکوم بہی ہونا۔ محکوم بہی ہونے کا مطلب جس چیز کا حکم لگایا جائے۔ پیچھے آپ نے پڑھا تھا اخبار عنہ کا معنی محکوم علیہ، جس پر حکم لگایا جائے، اور یہاں پر اس کی علامت ہے محکوم بہی، جس کا حکم لگایا جائے۔ مثلا ضرب زید، زید نے مارا، تو آپ نے زید پر مارنے کا حکم لگایا تو زید ہو گیا محکوم علیہ، اور حکم کس چیز کا لگایا؟ مارنے کا، لہذا ضرب کیا ہو گیا؟ محکوم بہی۔ ایسے ہی آپ نے کہا زید قائم، زید کھڑا ہے، تو زید پر آپ نے قیام کا حکم لگایا، لہذا زید بن جائے گا محکوم علیہ۔ اور کس چیز کا حکم لگا رہے ہیں آپ؟ قائم، یعنی قیام کا، کھڑے ہونے کا، لہذا قائم بن جائے گا محکوم بہی۔ تو وعلامتہ ان یصح الاخبار بہ لا عنہ، فعل کی علامت ہے مخبر بہی ہونا، نہ کہ مخبر عنہ۔ ودخول قد وسین وسوف، ایسے ہی قد، سین، سوف اور جزم کا داخل ہونا بھی یہ فعل کی علامت ہے۔ قد فعل کی علامت، کیونکہ قد فعل ماضی کو فعل حال سے قریب کرنے کے لیے آتا ہے، اور یہ معنی صرف فعل ہی میں پایا جائے گا۔ اسی طرح سوفا اور سین یہ دونوں استقبال کے لیے آتے ہیں، اور استقبال کا معنی فعل میں ہی پایا جائے گا، اس میں نہیں پایا جائے گا۔ ایسے ہی جزم، یہ بھی فعل کی خاصیت ہے، علامت ہے، لہذا جس کلمے میں یہ تینوں لگے ہوں گے تو اس سے سمجھ لیا جائے گا کہ یہ کلمہ فعل ہے۔ والتصریف الی الماضی والمضارع، ماضی اور مضارع کی طرف گردان کا ہونا، یہ بھی فعل کی علامت ہے۔
کیوں؟ کیونکہ اسم کی گردان نہیں ہوتی بلکہ فعل کی گردان ہوگی. وَكَوْنُهُ أَمْرًا أَوْ نَهْيًا، یا اس کا امر و نہیں ہونا. امر و نہیں ہونا یہ بھی فعل کی علامت ہے. جب کہیں امر و نہیں کا معنی پایا جائے گا تو آپ سمجھ لیں گے کہ یہ فعل ہے، اور کیونکہ امر ہونا یا نہیں ہونا فعل کی علامت ہے. وَاِتِّصَالُ الزَّمَائِرِ الْبَارِزَةِ الْمَرْفُوعَةِ نَحْوُ ضَرَبْتُ، ایسی ہی ضمیر بارز مرفوع کا متصل ہونا جیسے ضربتو. اب ضربتو میں جو تا ضمیر ہے یہ ضمیر بارز ہے اور ضمیر مرفوع ہے، کیونکہ یہ فاعل بنے گی، مرفوعات میں سے ہے. تو اب جہاں کہیں بھی آپ ضمیر بارز مرفوع کسی کلمے کے ساتھ لگے دیکھیں گے تو اس سے آپ پہچان لیں گے کہ یہ کلمہ فعل ہے، چاہے وہ ضربتو ہو یا ضربتا ہو، ضربتما ہو، ضربتم ہو. اسی طرح یفعلون، تفعلون، افعلو، نفعلو، یہ ساری تنصرون، ینصرون، یہ سارے کے ساری ایسی ہیں جن کے ساتھ ضمیر بارز متصل لگی ہوئی ہے. وتاء تانیث ساکنہ، اور تائے تانیث ساکنہ کا ہونا جیسے ضربت. ضربت میں جو تائے تانیث ساکنہ ہے وہ بھی فعل کی علامت ہے، اس سے آپ کو فعل کی پہچان ہوگی، شناخت ہوگی. ونون تاکید، تاکید کے دونوں نونوں کا داخل ہونا، یعنی نون ثقیلہ اور نون خفیفہ، یہ بھی فعل کی علامت ہے. فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ خَوَاصُ الْفِعْلِ، یہ سب کے سب فعل کی خاصیتیں ہیں. خاصیت کا معنی آپ کو کلمانہ بتا دیا، ایسی چیز جو کسی ایک میں چیز پائی جائے تو دوسری میں نہ پائی جائے. تو یہ ساری فعل کی خاصیتیں یہ فعل میں پائی جائیں گی، لہذا دوسرے میں نہیں پائی جائیں گی. وَمَعْنَى الْإِخْبَارِ بِهِ أَنْ يَكُونَ مَحْكُومًا بِهِ، جو معنی میں اوپر بتا چکا تھا کہ اخبار بہی کا کیا معنی ہے، اسی کو آپ بیان کر رہے ہیں. معنی الاخبار بہی ان یکون محکوما بہی، اخبار بہی کا مطلب یہ ہے کہ وہ محکوم بہی ہو، جیسے ضربہ زید میں ضربہ. وَيُسَمَّى فِعْلًا بِاسْمِ أَصْلِهِ وَهُوَ الْمَصْدَرُ لِأَنَّ الْمَصْدَرَ هُوَ فِعْلُ الْفَاعِلِ حَقِيقَةً. فعل کو فعل کیوں کہا جاتا ہے؟ اب فعل کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں. اس میں ہے کہ فعل کا نام اس کی اصل کے نام پر رکھ دیا گیا، اور فعل کی اصل ہوتی ہے مصدر. فعل کس سے نکلتا ہے؟ مصدر سے. الضرب مصدر مارنا، اسی سے آپ نے نکالا ضربہ. تو اب ضربہ یہ فعل بنا، لیکن بنا کس سے؟ مصدر سے. تو حقیقت میں فعل جو ہوتا ہے وہ مصدر ہی ہوتا ہے، مصدر ہی فاعل کا فعل ہوتا ہے. جیسے ہم نے کہا ضربہ زیدن، زید نے مارا. اب ضربہ یہاں فعل ہے، مارنے کا کام کون کر رہا ہے؟ زید کر رہا ہے. اور کیا کر رہا ہے؟ مرائی، مارنا. اور یہ مارنا کس کا معنی ہے؟ مصدر کا معنی ہے. تو اصل میں فاعل کا جو فعل ہے وہ مصدر ہے. ضربہ تو آپ نے بول دیا، ضربہ زیدن، زید نے مارا، لیکن ضرب مارنا یہ کس کا معنی ہے؟ یہ مصدر کا معنی ہے. تو حقیقت میں فاعل کا جو فعل ہوتا ہے وہ مصدر ہوتا ہے، اور مصدر ہی اصل فعل ہے، تو اسی اصل کے نام کے ساتھ فعل کا نام فعل رکھا گیا ہے. تو اب وہی بتا رہے ہیں کہ فعل کا نام فعل اس کی اصل کے نام کے ساتھ رکھا گیا ہے، اور وہ مصدر ہے. کیوں؟ لأن المصدر ہوا فعل الفاعل حقیقتاً، اس لیے کہ فاعل کا فعل حقیقت میں مصدر ہی ہوتا ہے. اس کو میں نے آپ سے مثال کو سمجھا دیا. ایک مثال اور سننے، نصرہ زید، زید نے مدد کی. تو نصرہ فعل ہے، زید فاعل ہے، اور زید مدد کرنے کا کام کر رہا ہے. اور مدد کرنا یہ کس کا معنی ہوگا؟ یہ النصر جو مصدر ہے، النصر والنصرہ جو مصدر ہے اس کا معنی ہے. تو حقیقت میں فاعل کا جو فعل ہے وہ مصدر ہوا کرتا ہے، وہی حقیقت میں فعل ہے، مصدر. تو جو اصل تھا مصدر، جو اصل اس کا نام فعل تھا، اسی کا نام لے کر فعل کا نام فعل رکھ دیا گیا ہے. پھر سے ملا لو. وَيُسَمَّى فِعْلًا بِاسْمِ أَصْلِهِ، اور فعل کو فعل اس کی اصل کے نام کی بنیاد پر کہا جاتا ہے. وَهُوَ الْمَصْدَرُ، اور وہ اصل کیا ہے؟ مصدر، اس لیے کہ مصدر ہی حقیقت میں فاعل کا فعل ہوتا ہے.